دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو خالی قرآن نازل کر کے مکمل نہیں کیا۔ اگر خالی قرآن نازل کر کے مکمل ہونا تھا تو کعبۃ اللہ کی چھت پر بھی کلام اللہ رکھ کے کوئی ندا دے دیتا، کوئی فرشتہ اعلان کر دیتا کہ لوگوں دیکھو اللہ کی کتاب کعبۃ اللہ کی چھت پہ ہے، اٹھاؤ۔ اور خود وہ لوگ جو تھے نا وہ عربی کے اچھے ماہرین تھے، کھول کے پڑھ سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، اور ہدایت کے لیے وہ کافی و شافی ہوتا تھا۔ لیکن یہ انتظام نہیں ہوا۔ انتظام جو ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہوا۔ اللہ نے انہیں نبوت دی اور ان کو کامل نمونہ بتلایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کے شارع بھی ہیں، شارح بھی ہیں۔ دونوں کا اختیار اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ خود شریعت ساز بھی ہیں، خود شریعت ساز بنانے والے بھی ہیں، اور خود شریعت کی تشریح کرنے والے، شارح، ایکسپلینیشن کرنے والے بھی ہیں۔ دونوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو اس حیثیت سے قرآن کا عملی نمونہ، قرآن کا عملی طور پر اگزامپل، گویا کہ چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے دانت وغیرہ ٹوٹ کے گر جائیں گے اور پریشانی درد شروع ہو جائے گا، ایسا کچھ ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا؟ تو کہہ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں نا۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی تو عادت ہونی چاہیے، کہیں گے نا؟ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مکمل نمونہ قرار دیا۔ سورہ احزاب میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کامل نمونہ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، جو آخرت کے دن پر ایمان یقین رکھتا ہے، جسے ملنے کی امید ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یاد کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی جو مسلمان کامل عقیدے والا ہے، اس کے لیے کوئی نمونہ ہے، کوئی ایگزامپل ہے، کوئی ہیرو ہے، تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب قرآن اور سنت، قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے ہم دیکھیں گے تو یاد رکھیے ایسا کوئی اختلاف ہمارے نگاہ میں ہرگز نہیں آ سکتا جس کا حل اسلام نے نہ دیا ہو، کتاب و سنت نے نہ دیا ہو۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بہترین ہمارے پاس کتاب کے ہوتے ہوئے، بہترین رسول کے ہوتے ہوئے، بہترین طور پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ہماری حالت سب سے پسماندہ ہے، ہر حیثیت سے گرے ہوئے ہیں، ہر حیثیت سے کیا ہے، ہم درد سے ہوئے ہیں۔ آخر یہ حالت کیوں ہے؟ اسوہ نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ اور اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ہر ایک کا ایک الگ تھاٹ ہے، الگ قرآن ہے، الگ منظم ہے، الگ مسلک ہے، الگ ٹارگٹ ہے۔ ہر ایک، کسی کو جنتی تو کوئی جہنمی، کوئی جہنمی تو کوئی جنتی، اس کا شکار ہو کے رہ گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اختلافات کے ساتھ ہمیں چھوڑا، یا ان اختلافات کا حل اسلام کے اندر موجود نہیں ہے، اس واسطے ہم بگڑے؟ دونوں میں سے کون سا مسئلہ ہے؟ آپ ذرا کیا ہے، سن کے جواب دیں گے تو ہی میں بولوں گا، یہ خالی سن کے سننے کا معاملہ نہیں ہے۔ تم بولتے رہو مولوی صاحب، تمہارا کام بولنا ہے، ہم سوچتے رہیں گے کہ گھر میں روٹی پک رہی ہے یا پک رہی ہے، کیا کھانا پکائے گی، کیا جا کے کھائیں گے، وہاں دماغ چلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہوگا میرے ساتھ، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ جب جواب دیں گے نا تب بولوں گا میں، تب لگے گا کہ آپ بھی سن رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے رسول نے ان اختلافات کے ساتھ ہی ہمیں چھوڑا؟ کیا جواب ہے آپ کا؟
ہاں نہیں چھوڑا نا. تو اختلاف تو نہیں تھا اس وقت. تو اختلاف نہیں تھا تو کس پہ چھوڑا؟ اتحاد پہ چھوڑا. بھائی اختلاف نہیں تو کائی پہ چھوڑا؟ بھائی کائی پہ چھوڑا؟ نہیں آپ بولے نہیں تو میں بھی ہڈ ڈرم ہوں، میں بھی آگے نہیں جاؤں گا. ایسا مولوی صاحب بولتے نہیں بولے تو بولتے نا، وہ مولوی صاحب دوسرے، میں آپ بولے تو جاؤں گا. اب جواب آپ دیں گے تو میں بھی بولوں گا. جب اختلاف پہ نہیں چھوڑا تو کس پہ چھوڑا؟ ہاں اب ذرا نیند سے بیدار ہو رہے ماشاء اللہ، اب ذرا آواز آئی. ہاں اچھا، اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا آپ کا ماننا یہ ہے کہ اسلام میں اختلاف کا حل نہیں ہے، اس واسطے ہم بگڑ گئے، اسلام مکمل نہیں ہے؟ بھائی اسلام مسائل کا حل نہیں دیتا، مسلمان اس واسطے کیا ہو گئے، مسائل کا شکار ہو گئے، بگڑ گئے، ایسی کوئی بات ہے؟ ایسا کس کا عقیدہ ہے بیٹھے ہوئے لوگوں میں؟ ہیں؟ کسی کا بھی نہیں. سب مانتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور اسلام اتحاد کی دعوت دیتا ہے، اختلاف کی نہیں. تو اب ماننا پڑے گا کہ آخر جب تمہارا یہ عقیدہ ہے تو عملی نمونہ بنتے کیوں نہیں؟ ایسا عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں اختلافات سر اٹھا رہے ہیں؟ کیوں ٹکڑیوں میں بٹ رہا ہے؟ ہاں ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یہ تو نہیں ہو رہا. ہر آدمی اپنا مذہب لے کے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اپنے آپ میں خوش ہے، جو اس کے پاس ہے وہی کچھ سچ جان رہا ہے. آخر ان سب کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کئی جگہ بہت 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 واضح کر کے فرمایا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان دونوں کی اطاعت پہ جم جاؤ، تمہارے تمام اختلافات ختم ہیں. اگر تمہارے اندر کوئی جھگڑا، یہ نہیں بات کہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا، جھگڑا ہوگا، جھگڑے ہوئے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہے تو ضرور ضرور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسائل آئیں گے ہی. کسی بات پر صرف وہی لوگ متفق ہو سکتے ہیں جن میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا، تو وہی ہوں گے یا تو ان پڑھ جاہل ہوں گے یا تو پاگل ہوں گے. عقل والا ضرور اختلاف کرے گا. تو اختلاف ہوگا، نہیں ہوگا بول کے مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو کہاں جائے، منبع کیا ہے، چشمہ کیا ہے، کس سے حل کرے؟ فرمایا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹو، مسائل کا پورا حل ختم. اچھا دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعے سے اپنی بات کی ابتدا کرتا ہوں. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تب بھی اختلاف ہوئے نا؟ ہوئے نہیں ہوئے؟ ذرا آپ سیرت کو کیا ہے اچھی طرح جانتے ہیں، ذرا سا بھی آپ کو معلوم ہوگا کئی باتوں میں اختلاف ہوا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا منبع تھے جہاں پہنچتے ہی تمام اختلافات ختم ہو جاتے تھے. جو اللہ کے رسول کہتے مسئلہ حل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بنو قریظہ ایک قبیلے کا نام ہے، وہاں جنگ کرنا تھا مقصود. تو فرمایا کہ کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا الا یہ کہ بنو قریظہ پہنچ کر. اب صحابہ جلدی جلدی نکلے مدینے سے بنو قریظہ کے لیے. راستے میں عصر کا وقت جا رہا تھا. بعض صحابہ نے دیکھا لیکن مغرب کا وقت شروع ہونے والا تھا، عصر کا مکمل وقت ختم ہو رہا تھا. تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ جلدی پہنچو. منشا یہ نہیں تھا کہ نماز ہی نہ پڑھو، اب تو نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز ہی قضا ہو جائے گی. اس واسطے بعضوں نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی. بعضوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا آرڈر تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن بنو قریظہ پہنچ کر، تو ہم نماز جائے تو جائے، ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے. اب اختلاف ہوا نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول کے ایک قول پہ اختلاف ہو رہا ہے.
کہا کہ تم پہنچ کے نماز پڑھو، تو ایک نے تعویل لی، تعویل میں یہ کہا کہ دیکھو اصل مقصود اللہ کے رسول کو جلدی بلانا تھا، بس اس واسطے کہا کہ پہنچ کے نماز پڑھو، اب نماز جاری تو پڑھ لیں گے پھر پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، جو اسے کہا ویسے ہی کرو، سیدھا پہنچو، پہنچ گئے۔ اب یہ دونوں جب پہنچ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا کہ اللہ کے رسول دیکھو، بعضوں نے آپ کی بات نہ مانی، نماز پڑھ لی، بعضوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے نماز اس واسطے پڑھی کہ نماز جا رہی تھی اور آپ کا منشا جلدی بلانے کا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو صحیح قرار دیا۔ اب سوچو حل کیسا ملا؟ دونوں نے صحیح کیا، کوئی خطا نہیں، جو آگے پڑھ لیے ان کی بھی خطا نہیں، جو راستے میں پڑھ لیے ان کی بھی خطا نہیں، مسئلہ حل ہو گئے۔ ایسے ہی جتنے مسائل اٹھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود تھے تو اس وقت جو اللہ کے رسول نے کہا وہ مسئلے کا حل ہو گیا، مسئلے کا کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اس وقت اختلافات کا حل کیسے ملے گا؟ تو یاد رکھیے وہی بنیاد جب تھے اس وقت بھی اللہ کے رسول کا آرڈر تھا، اب نہیں ہے تو بھی اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں۔ اللہ کا قرآن اور اللہ کے رسول کے احادیث، یہ دونوں جو فیصلہ دیتے ہیں ویسے ہی مان لینا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ مان لیا کرتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ ہم بنا لیں گے تو ہمارا اختلاف ختم ہوتا چلا جائے گا۔